کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول منظور فرمائے۔ بڑی مختصر سی آیت پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اہلیکم، اور اپنی آل کو آگ سے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو دو اہم ترین ذمہ داریوں سے آگاہ فرما دیا، اور فرما دیا کہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آگ سے بچا۔ وہ تجھے فرض ہے بچانا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو تو بچا لے تو پھر تیرے اوپر اولین جو ذمہ داری ہے، جو فرض ہے تجھ پر، کہ تو نے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو اس آگ سے بچانا ہے۔ اہلیکم، جو بھی اہل میں، اہل بیت میں، اہل میں شامل ہیں، اہل خانہ میں شامل ہیں، ان کو آگ سے بچانا ہے۔ بندے کہتے ہیں، سادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا والدین سے بھی اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ تو نے تربیت کیوں نہیں کی، تو نے اولاد کو حق راستے پر کیوں نہیں چلایا۔ ہاں، اگر اس نے حق ادا کیا اور اس کو توفیق نہ مل سکی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے تربیت فرمائی کہ نہ فرمائی، آپ نے حق ادا کیا کہ اس کو آگ سے روکیں کہ نہ روکیں، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ میں لمبی طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہتا۔ یعنی باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائے، ماں کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائے، اپنے اہل کو، اہلی جو اس کے گھر والے ہیں، اس کا گھرانہ ہے، وہ ان کو آگ سے بچائے۔ یہ اس کا فرض ہے اور اس کا وہ جواب دہ ہے۔ اور پھر یہاں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت کی بات ہے کہ جو اپنی جان کو، اپنی نفس کو تو چھوڑ دیتے ہیں اس خوش فہمی پر کہ میں نیکوکار ہوں۔ معاشرے میں یہ حقیقت موجود ہے، اور ہر دوسرا ایسا شخص آپ کو ملے گا جو کہتا ہے میں نیکوکار ہوں، آپ گناہ گار ہیں، جس کی نظر میں دوسرے تو مجرم ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، اپنے دامن میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دامن میں نیکیاں ہیں کہ برائیاں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہو گئی کہ لوگوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنی جان جب بچ جائے تو اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اسی کی ایک کڑی یہ آج کی محفل بھی ہے۔ یہ ذکر کی نشست، یہ عرس کی محفل، ذکر کی محفل، نعت کی محفل، یہ 5 وقت نماز کے ساتھ پرانے بزرگوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا ذکر سے جا لینا، ٹھیک ہے نا جی، یہ بالجہر جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ پھر درس کی محفل، ہر عصر کی نماز کے بعد بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا، فجر کے بعد درس قرآن کا نشست سجا لینا۔ یہ محافل جتنی ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور وہ کڑی کیا ہے کہ قُوا انفسکم و اہلی، اپنے آپ کو، بات کیا ہے، اہل کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو جب ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ ہمارا روحانی باپ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، نبی بھی امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور آگے سے نائب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے جو نائب ہوا کرتے ہیں، جو یہ نیکوکار، رشد و ہدایت والے نفوس قدسیہ ہوا کرتے ہیں،
یہ بھی آگے سے ہمارے روحانی باپ ہیں. دیکھیں نا حدیث شریف میں استاد کے لیے بھی روحانی باپ کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اور حضرت علی نے فضیلت میں کمال ہی کر ڈالی کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی جس شخص سے سیکھا ہے تو وہ اس کا ادب احترام بڑی طویل بحث ہے. حضرت علی نے ایک لفظ سکھانے والے کو بھی اپنا استاد مانا, پھر اس کی تعظیم کی حد کر دی. ٹھیک ہے جی. تو اگر دنیا کا کوئی تعلیم کا ایک لفظ آپ کو سکھا دے, ایک لفظ کی آپ کو تعلیم دے دے, تو اس کی ادب ہے, تعظیم ہے, اور وہ آپ کا روحانی باپ ہے. تو جس نے آپ کو قرآن و حدیث سکھانا ہے, جس شخص نے آپ کو ظاہر اور باطن کو شریعت سے آراستہ کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھانا ہے, جس نے باطن کی صفائی, دل کی پاکیزگی, طہارت, ذکر, نماز, روزہ, رب سے تعلق سکھانا ہے, تو پھر اس باپ کا کیا درجہ ہے. اور میں بالکل عرض کروں کہ علماء بھی اور صوفیاء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جس سے ہمارا خونی رشتہ نا وہ باپ, اس کی فضیلت موجود ہے, بڑا فضیلتوں والی شان والی وہ ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانیت والے ہمیں باپ عطا فرمائے ہیں, جو اللہ سے ہمیں ملاتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ ناطہ قائم کرتے ہیں, فرماتے ہیں ان کے قدموں پر وہ خونی 1000 باپ قربان ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہمارے روحانی باپ ہیں, پیران عظام ہوں, علماء ہوں, جن سے ہم نسبت, تعلق, ناطہ رکھتے ہیں, رشتہ رکھتے ہیں, جو ہمیں رشد و ہدایت کرتے ہیں, جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ پھر ہمیں آگ سے کیا کرتے ہیں, بچاتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں. اور کیا تربیت کرتے ہیں کہ صرف 2-3 باتیں فضائل میں عرض کر دوں. یہ محفل کیوں ہوئی, مسجد میں محفل میں کیوں اکٹھا کر لیا, کسی مقام پر, بیابان میں, بازار میں, کسی موقع پر, کوئی موقع بزرگ نہیں چھوڑتے, بلاتے ہیں, بٹھا لیتے ہیں اور اللہ شروع کرا دیتے ہیں. کیوں شروع کرا دیتے ہیں, کس لیے شروع کرا دیتے ہیں کہ ایک حدیث کا عظیم ذخیرہ ہے, جس میں ساری باتیں کرنا چاہوں تو ایک ایک جملے میں بھی کرنے کے لیے ساری رات چاہیے, لیکن چند 2-3 باتیں سماعت فرما لیں کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب آپ سارے مل بیٹھتے ہیں اور اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ ندا دی جاتی ہے کہ اے محفل میں بیٹھنے والوں, اٹھنے والوں, جاؤ, تمہیں اٹھنے سے پہلے سب کی بخشش کر دی گئی ہے, مغفرت یافتہ اٹھایا جا رہا ہے اور تمہیں مراد یافتہ یہاں سے لٹایا جا رہا ہے. ایک حدیث میں تو مشکاہ شریف میں یہ موجود ہے کہ ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے, اللہ نے یہ ڈیوٹی مقرر اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اہل اللہ کو, ذاکرین کی جماعت کو تلاش کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں, ذکر کے اندر شامل ہو کر ہمارے ساتھ ذکر کر کے پھر وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ساری رپورٹ لے کے پیش ہوتے ہیں. اور آخری حدیث کے 2 جملے عرض کر دوں کہ وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ جی فلاں مقام پر, فلاں جگہ پر, فلاں بن فلاں. یہ بھی روایت میں بات شامل ہے کہ فرشتے یہ بھی جا کے بتاتے ہیں فلاں تھا, فلاں کا بیٹا, فلاں ابن فلاں وہاں بیٹھ کے مولا تجھے یاد کر رہا تھا. بہت ساری باتیں. آخری جملہ کہ حدیث میں پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے رپورٹ دیتے ہیں نا, یا اللہ تجھے فلاں مقام پر فلاں بن فلاں یاد کر رہے ہیں یہ لوگ سارے بیٹھ کے مل کر, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی, ان سب کی بخشش کر دی. اللہ کریم کو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جو ذکر کرنے والے تو ٹھیک ہے ان کی تو سمجھ آ گئی فضیلت, عرض کریں گے یا اللہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرمائے گا جو میرے ذاکرین کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا, جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کی.
یعنی جب آپ، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث کے، مسلم کی حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ رسول کریم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ایک حلقے کی صورت میں ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ پوچھتے ہیں صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب سنتے جائیے گا، جو کچھ آپ نے یہاں بیٹھ کے کیا یا محافل میں شعر و شاعری کی یا سروں کی محفل کی بات نہیں کر رہا، میں حق اہل اللہ کی محفلوں کی بات کر رہا ہوں، جو عین شریعت و طریقت کے اصولوں کے مطابق محفل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں راگ کی، قوالی کی، ساز کی، ان کی باتیں نہیں کر رہا، میں اللہ کے ذکر کی محفل کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو آج آپ نے اس محفل میں کیا وہی چیز صحابہ نے کیا، اور حضور پھر ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ گزارش کر رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس بات پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی دو حدیث کی اسائے ستہ میں یہی روایت ایک جملے کے ساتھ زائد ہے، مسلم میں یہ جملہ نہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یا رسول اللہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی ذات عطا فرمائی۔ آپ کی ذات، یہ آپ کی صورت میں ہم پر فضل جو رحم جو فرمایا ہے، جو یہ آپ کی ذات ہمیں عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ اس کا شکر ادا کریں۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، یہ مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح حدیث، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، مجھے تم پر شک نہیں ہے، میں یہ قسم اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ ابھی میری خدمت میں جبریل حاضر ہوا تھا، اور اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دوستوں کے اس عمل پر، اس محفل پر، یہ جو مسجد نبوی میں وہ سجائے بیٹھے ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، جو تعریف کر رہے ہیں، جو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، جو نعمتیں ان کو آپ کی صورت میں ملی ہیں، اسلام کی صورت میں ملی ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے یاروں کے، دوستوں پر، جانثاروں کے اس عمل پر، اس محفل پر رب تعالیٰ اوپر آسمان پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ فخر فرما رہا ہے۔ رب العالمین، خالق و مالک، کل پاور اٹھارنی، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر ذی روح کی جان کو قبض کرنے والا، ہر اختیار، ہر پاور، ہر چیز اس کے پاس، ساری بڑائیاں اس کی، ساری تعریفیں اس کی، وہ ذات حق، وہ عظیم ذات، پوری کائنات، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے صحابی، سارے اس کے سامنے ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی اس کے سامنے اختیار نہیں رکھتا، کوئی اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی شان کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس شان کا مالک وہ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک حقیر سا انسان جو نہ نبی ہے، جو نہ ولی ہے، جو نہ شہید ہے، جو نہ صدیقین میں شامل ہے، جس کا کوئی سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہے کہ کوئی عمل وہ کرے تو قبول ہو، لیکن اللہ کریم یہ عمل تیرا قبول فرما کر مصطفیٰ کی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے کہ اے گناہ گار انسان، چاہے جتنا ہی بڑا تو گناہ گار ہے، پہاڑوں جتنے گناہ تیرے پاس ہے، لیکن تو اللہ کی یاد کے لیے آ کر بیٹھ گیا، تو نے اللہ کا ذکر کیا، تو نے حضور کی نعت پڑھی، حضور کی نعمت کا شکر ادا کیا، تو جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جو تو کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، میں اللہ تیرے اوپر فخر کر رہا ہوں۔ وہ ذات تیرے پہ فخر کر رہی ہے، وہ ذات تیرے پہ فخر کر رہی ہے۔ تو جب اس ذات کریم کا فخر ہم پر ہو جائے، اس کی نظر رحمت، اس کی نظر عنایت ہم جیسے گناہ گاروں پر پڑ جائے، تو پھر کس شے کی کمی باقی رہے گی؟ تو اہلیکم نارا، یہ اس کی کڑی ہے کہ ہم جو یہ بزرگان دین کی، صوفیاء کی اس ترتیب پر بیٹھے، ذکر کیا، بظاہر دیکھنے کو تو ایک سادہ سا کام، نکلے محفل میں بیٹھے،
کھانا کھایا چلے گئے, نظر تو کچھ نہیں آیا. بھئی ہم سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس دل کی آنکھ ہے کوئی نہیں, ہمارے پاس روحانیت کی آنکھ نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے, آنکھوں سے دیکھتے, آنکھوں سے دیکھتے. اور پھر آخری بات کر کے میں اجازت چاہنے لگا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگ میں نہ جائیں. حدیث رسول ہے, اصحاح ستہ میں یہ موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی, اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ جب کہیں بھی تم جنت کی چراگاہ کو پاؤ تو اس میں جا کر چرا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی چراگاہ؟ بھئی سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں, صحابہ مدینہ میں ہیں, اور وہاں جنت کیسے میسر آئے گی, کیسے اس کی چراگاہ, اس کا باغ کیسے نصیب ہوگا, اور اس میں جا کر چرنے کی بات حضور فرما رہے. حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس دنیا میں جہاں بھی تم ذکر کی مجلس کو پاؤ, ذکر کے حلقے کو پاؤ تو اس میں شریک ہو جاؤ. یعنی اب مراد کیا ہوا کہ جہاں پر بھی بزم ذکر سجائی جاتی ہے, اللہ اللہ کرنا, مل کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہو, اس ذات کریم کو یاد کرتے ہو, پھر وہ جگہ عام جگہ نہیں ہے, وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, وہ جنت کی چراگاہ ہے. اور پھر آقا حکم دیتے ہیں کہ اس جنت میں داخل ہو اور جا کے چر. اب میرا سوال یہ ہے, نکتہ, کہ آپ کو ضمانت دی رسول اللہ نے کہ آپ اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے, جس مقام پر بھی گئے, مسجد میں گئے, کسی کے گھر گئے, کسی آستانے میں گئے, کہیں روڈ پر بیٹھ کے آپ نے محفل میں شمولیت اختیار کی, تو آپ کو کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ عام ٹکڑا زمین کا نہیں ہے, وہ ذکر کی نسبت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں سب گناہوں کو بخشتا ہوں, مجھ سے رجوع کرو, توبہ کرو, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے نیت باندھ کر ذکر کی محفل میں آئے, اور جہاں محفل سجی وہ تھی جنت کا باغ, وہ تھا جنت کا ٹکڑا. اب آپ اللہ کے فضل سے اس کی توفیق کے ساتھ جنت میں ہو گئے داخل. کیا ہو گئے؟ جنت میں ہو گئے. اب اس کی شان کریمی ہوگی کہ دنیا میں تو اس نے آپ کو جنت کے ٹکڑے میں داخل کر دیا ہو, اور یوم معاشر جنت سے محروم کر دے. ہیں کرے گا؟ وعدہ کرتا ہے کہ ذکر کی مجلس میں آ اور جا کے حضور فرماتے ہیں جا کے چر, اور وہ عام جگہ نہیں ہے بلکہ وہ باغ تو جنت کا باغ ہے, وہ جنت کی چراگاہ ہے. اگر اس دنیا میں اس سے توفیق دے دی, جنت میں داخل کر دیا, تو یقین رکھو کہ اللہ والوں نے بلایا اس لیے کہ پریکٹس کر, دنیا میں رہ کے جنت میں بار بار آیا کر, کیونکہ جنت میں داخل جب ہوئے گا تو قیامت کے دن اللہ حیا کھائے گا کہ اگر دنیا میں اس کو جنت میسر کرتا تھا, توفیق دیتا تھا, اب یوم محشر میں اپنی رحمت سے محروم نہیں کروں گا, اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو آپ نار سے بچ جائیں گے. اب سمجھ آیا مانا, کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تصوف. اچھا پھر یاد رکھیں, شریعت اور طریقت دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. شریعت کا ہی دوسرا نام طریقت ہے, اور طریقت کا ہی دوسرا نام شریعت ہے. تو یہ بزرگان دین کوئی بھی کام کرتے ہیں شریعت کے مطابق, اور پھر اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے, ان کو آگ سے بچانے کے لیے, ان کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے, جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی محنت صرف اللہ والوں کے, اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. تو آج آپ کا اور میرا اس مجلس میں آنا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے, اور جو آئے گا وہ کھٹ کے لے جائے گا, اور جس کو توفیق نہ ہوئی اس کو توفیق نہ ہوئی. اور بالخصوص جو ہیں ساتھی بیعت, جنہوں نے وعدہ کیا, جنہوں نے عہد لیا, ان کے لیے تو فرض عین ہے آنا, کیونکہ بیعت نام ہے رابطے کا, بیعت نام ہے صحبت کا. اگر رابطہ اور صحبت نہیں ہے تو پھر بیعت کس چیز کی ہے؟
پھر آپ کی مریدی کس چیز کی ہے، پھر آپ کیا مراد ڈھونڈ رہے ہیں، پھر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، یہ بات میں نہیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی آپ کو سمجھا دے تو اور بات ہے، لیکن کسی طرح بھی تصوف کے اندر کوئی اصول ایسا موجود نہیں کہ آپ کا رابطہ پیر سے نہ ہو، آپ صحبت میں نہ بیٹھتے ہوں تو آپ معرفت الہی کو حاصل کر لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو نور یا فیضان منتقل ہو۔ ہاں، اس بات کا میں ضرور قائل ہوں، اور صوفیاء کی رہنمائی اور اس اصول کے تحت ہی میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بیعت کا جو ایک فائدہ، جو آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، وہ جو آپ کا نزع کا وقت آنا ہے، جو سانس اٹکنے کا وقت آنا ہے، اس وقت اس بیعت کا نسبت کا صدقہ ملنا، قبر میں اس کی آسانی ہونی، اور حشر والے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا، وہ ضرور ملے گا۔ لیکن آپ کہیں کہ خاص مرتبہ آپ کو مل جائے، خاص فیض جو انوار الہی کا جو منتقلی ہے آپ کے سینے میں، وہ آپ کو رابطے کے بغیر ملے، میں اس کا قائل نہیں۔ کیونکہ دودھ کا متمنی دودھ پینے کی کوئی طلب رکھتا تو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، زبردستی تو ماں بھی سوئے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، وہ روتا ہے تو دودھ پلایا جاتا ہے، وہ طلب کرتا ہے تو اس کو ماں سے بھی دودھ ملتا ہے۔ تو اگر اللہ کا نور ہے، چاہیے آپ کو، اس کی طلب ہے، تو پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی، پھر آپ کو ہر چیز ترک کر کے آپ کو اللہ کے راستے میں آنا ہوگا، دنیا کو ایک طرف رکھنا ہوگا، پھر اس وقت اللہ، اس کا رسول اور اس کا پاک دین آپ کی نظر میں سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ایک اعلان بھی سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ماہانہ محفل جو 14 اکتوبر کو ہے، اس میں سالانہ عرس مبارک حضور قیوم زمان حضرت شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ احمد المعروف مجدد منور الفسانی حضور مجدد پاک علیہ رحمہ، آپ کا عرس مبارک ہوگا، جس میں باہر شہر سے بھی سنگی تشریف لائیں گے۔ آپ احباب بھی شرکت فرمائیں اور حضور مجدد پاک کے فیض سے جولیوں کو بھریں، اور دوستوں کو بھی اطلاع فرمائیں جو آج غیر حاضر ہیں کہ اگلی محفل جو ہے ماہانہ محفل، اس میں حضور مجدد پاک کا عرس سجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ختم شریف پڑھیں۔